بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ہم آپ کو مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل آپ کے لیے ایک آڈیو لائبریری تیار کر رہا ہے۔ مختلف موضوعات پر کتابوں کی ریکارڈنگ آڈیو کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہے۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ علامہ علی نقی نقن لکھنوی کی تحریر ہے، جس میں انہوں نے مذہب شیعہ کو ایک مختصر، جامع، مانع انداز میں بیان کیا ہے۔ مذہب شیعہ کے عبادات کو بیان کیا ہے اور مذہب شیعہ کے عقائد کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ تو پیش خدمت ہے مذہب شیعہ ایک نظر میں از سید العلماء علامہ علی نقی نقن لکھنوی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ مذہب شیعہ ایک نظر میں، از قلم آیت اللہ العظمی سید العلماء سید علی نقی نقوی طابہ سرا۔ ایک اور تحریر، ایک اور مضمون۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ الطاہرین۔ شیعیت کیا ہے؟ دین اسلام کو اس کے تمام نظری، تھیوریٹیکل اور عملی، پریکٹیکل تقاضوں کے ساتھ اختیار کرنا۔ شیعیت کیا ہے؟ دین اسلام کو اس کے تمام نظری اور عملی تقاضوں کے ساتھ اختیار کرنا۔ اسلام کا معنی ایک سرنہادن وطاعت، سبمیشن ٹو اوبیڈینس کے ہیں، اور دوسرے سپردن ٹو سرنڈر۔ یہ دونوں باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت الہیہ کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ تسلیم کرنا، جس کے لیے حاکم اور اس کا مرتب کردہ نظام کی معرفت ضروری ہے۔ یہ اصول دین ہے، اور پھر اس نظام کے قواعد و ضوابط کو معلوم کر کے ان پر عمل ہے۔ یہ پابندی شریعت ہے، جس کے خاص ارکان کو فروع دین کہتے ہیں۔ یہ عقائد وہ ہیں جو عمل کا احساس پیدا کرتے ہیں، اور اعمال وہ ہیں جو عقیدہ پر جلا کرتے ہیں۔ جامع لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو برابر کے دو جز ہیں، حق شناسی و فرض شناسی۔ اس کو وسعت دی جائے تو عقائد و اعمال کی پوری دنیا آ جائے، اور انہی کے ماننے اور برتنے کا نام ہوگا حقیقی اسلام اور شیعیت، جس کی تفصیل مجمل طور پر یہ ہے: اصول دین، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں معاد۔ اب ان میں سے ہر ایک کی کسی حد تک تشریح پر نظر ڈالیے۔ توحید، یہ ایک جامع عنوان ہے جس کے تحت میں حسب ذیل حقیقت مضمر ہے۔ نمبر 1، حدوث عالم، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز نابود تھی۔ ہوا، پانی، آگ، زمین، چاند، سورج اور سیارے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ موجود ہو، اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی جن سے اس تمام دنیا میں مختلف شکلیں نمودار ہوتی ہیں، وہ بھی قدیم یعنی ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان میں حرکت موجود ہے، اور حرکت کا ہونا خود زوال اور تغیر کی نشانی ہے۔ نمبر 2، خالق کا وجود۔ جب یہ تمام کائنات ہمیشہ سے وجود نہیں رکھتی تو ضرور اس کا کوئی وجود میں لانے والا ہے، اسی کو خالق کہتے ہیں۔ نمبر 3، خالق کل، جو ہے وہ سراسر ہستی ہے، اس لیے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ بھی اسی دنیا کا جز ہو، اور اس کے واسطے بھی کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، خالق نے اس دنیا کو ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر ہیں، اور ایک خاص انتظام نظر آتا ہے جو کسی بے شعور اور بے حس قوت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، کمال ذات، مستغنی از صفات، یعنی خدا کو سراسر ہستی
بینگ ماننے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس کے ذات ہر حیثیت سے کامل ہو، کیونکہ نقائص اور خرابیاں سب نیستی کے پہلو سے پیدا ہوتی ہیں، اور خدا کی ذات میں نیستی کا گزر نہیں۔ تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا خلاصہ اتنا ہی ہے، نہ یہ کہ اس میں علاوہ ذات کی 9 صفتیں ہوں اور خدا ذات اور صفات کے مجموعہ کا نام ہو، جس طرح عیسائی اسے ایک ہوتے ہوئے 3 مانتے ہیں۔ یہ تصور توحید خالق کے خلاف ہے اور تعلیم اہل بیت کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نمبر 6، کمال ذات کے تقاضے جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کوئی اس کے ذات سے جداگانہ صفت نہیں ہے، بلکہ اس کے سراسر ہستی بینگ ہونے کا ہی تقاضا ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، یعنی اس کے ذات کے لیے نیستی نان ایگزسٹنس ممکن ہی نہ ہو، اور جو واجب الوجود ہو وہ ضرور اصطلاحی معنی کے لیے خاص سے قدیم ہی کے لفظ یاد کیا جائے گا، کیونکہ حادث تو وہ ہوتا ہے جو نیستی کے بعد ہست ایگزسٹ ہوا ہو، اور یہ وہی ہوگا جس کے ذات سے ہستی الگ ہو، مگر جہاں ہستی ذات سے جدا ہو ہی نہ، اس میں نیستی کا شائبہ کہاں ممکن ہے؟ لہذا اسے یہی ماننا پڑے گا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قادر یعنی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے اور کسی امر میں بے بس نہیں، کیونکہ عاجزی نقص ہے اور قدرت کمال، اور یہ بات معلوم ہو چکی کہ اس کی ذات کامل ہی کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ بے شک محال یعنی غیر ممکن چیزوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان سے خدا کی قدرت کا تعلق ہو، لیکن اس سے خدا کی ذات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ عالم یعنی وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اس لیے کہ جہالت نقص ہے اور خدا کی ذات ہر نقص سے بری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی بات ہر ایک خداوند عالم کے علم میں ہے، یہی مطلب اس کا کہ وہ حاضر و ناظر ہے، اس کے علم میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی امر کے پہلے نہ جانتا ہو پھر اسے واقف ہو، اور اس لیے اس کے افعال میں ندامت اور پشیمانی کا گزر نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ قدرت اور علم کا مالک ہے، اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ حی ہے، زندہ ہے۔ نمبر 5، اس کے صفات ثبوتیہ میں مدرک ہونا بھی ہے۔ اس کے معنی صحیح طور پر یہی ہے کہ وہ تمام چیزوں کا جو احساس سینسز سے متعلق ہے جاننے والا ہے، جس طرح مسموعات یعنی آوازوں کے جاننے کی بنا پر سمیع اور مبصرات یعنی دیکھنے کی چیزوں کو جاننے سے بصیر ہے۔ یہ عالم ہونے کے مفہوم کے شعبے ہیں، الگ الگ صفتیں نہیں ہیں۔ نہ یہ سمجھنا صحیح ہے کہ خدا کے جسمانی طور پر آنکھ اور کان ہیں جن سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قدرت کو علم مصالح کے مطابق صرف کرنے کی بنا پر وہ مرید ولفل ہے، یعنی ارادہ کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کارا ہے یعنی جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ نمبر 7، اس کے متکلم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ زبان و دہن سے کلام کرتا ہو، بلکہ اپنی قدرت سے اپنے علم کے مطابق جب چاہتا ہے اپنی طرف نسبت کے ساتھ کلام پیدا کر دیتا ہے۔ نقائص سے کلیتاً بری ہونا، اس کے تحت میں جو کچھ باتیں آئیں انہیں صفات سلبیہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں چند باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کی ہیں، حسب ذیل ہیں۔ خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ اصل توحید ہے۔ اس کا ثبوت اسی سے ظاہر ہے کہ خدا کامل وجود ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوسرے کی ضرورت ہو تو وہ کامل نہ رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ 2 کی طاقت کا مجموعہ 1 سے زیادہ نہیں ہے تو دوسرا بیکار محض ہے، اور اگر زیادہ ہے تو ہر ایک ناقص اور محدود ہے اور خدائی کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، خدا مرکب نہیں ہے، کمپاؤنڈ نہیں ہے، یعنی اس کے اجزاء کمپوننٹس نہیں پائے جاتے، کیونکہ صورت میں وہ ان اجزاء کا محتاج ہوگا اور اجزاء اس سے مقدم ہوں گے، لہذا وہ سب کو پیدا کرنے والا نہیں قرار پا سکے گا۔ نمبر 3، خدا جسمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہر جسم کا مرکب ہونا ضروری ہے، اور یہ معلوم ہو چکا کہ خدا مرکب نہیں ہے۔
نمبر 4، خدا کسی مکان اور سمت میں نہیں ہے، کیونکہ صورت میں وہ محدود لمیٹڈ ہو جائے گا اور محتاج یعنی نیڈی قرار پائے گا، اور اس کے ذات پابندی، بائنڈنگ و احتیاج یعنی نیڈ سے بری ہے۔ نمبر 5، حلول و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے میں ہو کر پائی جائے، اس طرح کہ اس کی صفت بن جائے، جیسے رنگ و بو پھول میں، یا دو چیزیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ حل ہو جائیں کہ ایک کی طرف اشارہ عین دوسری کی طرف اشارہ قرار پائے۔ خدا کی ذات اس سے بالکل بری ہے، کیونکہ صورت میں وہ محتاج اور محدود ہو جائے گا، اور ناقص کے ساتھ یکساں بلکہ ایک ہو کر خود بھی ناقص ہو جائے گا۔ نمبر 6، وہ مرئی نہیں ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا اس کو غیر ممکن ہے، کیونکہ آنکھوں سے وہی چیز دیکھی جاتی ہے جو سامنے ہو اور رنگ شکل رکھنے والا جسم ہو۔ خدا نہ جسم ہے، نہ رنگ و شکل رکھتا ہے، نہ کسی خاص سمت میں محدود ہے، اس لیے اس کے دیدار کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ نمبر 7، اس کے ذات میں تغیرات کا ہونا اور حالتوں میں تبدیلی پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدا ہونے والی حالت اگر کمال ہے تو اس کے ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہ کمال ثابت ہوگا، اور اگر کمال نہیں ہے تو اس کے ذات سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کے افعال دنیا میں مصالح کے مطابق صورتوں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور مصلحتوں کے تبدیلی سے ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، انہی کو بدا کہا جاتا ہے، لیکن تمام تبدیلیوں کا علم اس کو ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ علم کے تغیر کا سبب ہے اور نہ پشیمانی اور ندامت کا نتیجہ۔ نمبر 8، خدا کی ذات کے علاوہ صفتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر خدا کی صفتیں ذات کے علاوہ ہوں تو خود ذات کمال سے خالی ہوگی اور صفتوں کی محتاج ہوگی، پھر اس کو ان صفتوں سے متصف ہونے کے لیے کسی دوسرے سبب کی ضرورت ہوگی، تو خدا کی ہستی اپنے کمال میں غیر کے محتاج ہو جائے گی، اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ غیر اسے مقدم ہوگا۔ اس طرح توحید کا جو اصل اصول ہے قلع کما ہو جائے گا۔ عدل، عدل کے افعال صاحب حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کوئی برا کام نہیں کرتا اور نہ کسی ضروری کام کو ترک کرتا ہے، اس میں حسب ذیل باتیں داخل ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے تمام افعال بجائے خود یا اچھے ہیں یا برے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی بات کی اچھائی برائی کو ہماری عقل پورے طور پر نہ سمجھ سکے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً بھی وہ اچھے یا برے نہیں ہیں۔ خدا جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، برا کام وہ کبھی نہیں کرتا۔ خدا ظلم اور نا انصافی سے بری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوں کو غیر ممکن باتوں کا حکم دے یا ایسے کام کرے جو بالکل فضول ہوں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ تمام باتیں نقص ہیں اور خدا ہر نقص سے بری ہے۔ نمبر 2، خدا نے انسان کو اس کے افعال میں خود مختار بنایا ہے، یعنی وہ جو کچھ کام کرتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ بے شک یہ قدرت خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس قدرت کو سلب کر لیتا ہے، لیکن جب وہ قدرت کو سلب کر لے تو انسان پر ذمہ داری باقی نہیں رہ سکتی، یعنی اس صورت میں جو کچھ سرزد ہوا اس پر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، جیسے پاگل آدمی۔ خدا بندوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر وہ انعام عطا کرتا ہے اور برے کاموں پر سزا دیتا ہے۔ اگر اس نے انہیں مجبور پیدا کیا ہو، یعنی وہ خود ان کے ہاتھوں سب کچھ کام کراتا ہو، تو احکام نافذ کرنا اور جزا و سزا دینا بالکل غلط اور بے بنیاد ہوگا۔ خدا کی ذات ایسے غلط اور بے جا طرز عمل سے بری ہے۔ نمبر 3، خدا کو بندوں کے تمام افعال کا علم ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کا علم ان لوگوں کے افعال کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ یہ لوگ ان افعال کو اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں، اس لیے خدا کو ان کا علم ہے۔ نمبر 4، خدا کے لیے عدالت کو ضروری قرار دینے کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ظلم یا فعل شر یا عبث پر قادر ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ معنی ہے کہ خدا کی کامل ذات اور اس کے علم و قدرت کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ ظلم و فعل شر وغیرہ کا ارتکاب کرے، اس لیے ان افعال کا صادر ہونا اس سے بالکل غیر ممکن ہے۔ عقیدہ توحید و عدل کا انسانی معاشرہ پر اثر۔ توحید سے عالم انسانیت کو ایک مشترک نقطہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے جو سب کا مرکز قرار پائے۔ ہزار در ہزار نسل، وطن، قوم اور رنگ کے تفرقوں کے باوجود دنیا منسلک ہو جاتی ہے ایک نظام میں، اس ایک ہستی کے اقرار سے جو سب کا خالق اور معبود ہے۔ پھر یہ کہ اس سے انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ مطلق العنان نہیں ہے۔ اگر سب ذاتی خواہشوں کے غلام ہوتے تو ہر ایک کی طبیعت اور خواہش کے اختلاف سے مقصد اور عمل میں اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، مگر یہ سب ایک حاکم کے فرما بردار ہیں، اس لیے ان کا آہنگ عمل اور مقصد ایک ہونا چاہیے۔ یہ حاکم کیسا ہے؟ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہر بات کو جانتا ہے، اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی بات خلاف قانون بجا نہ لائے، کسی کام کو چوری چھپے کرتے ہوئے مطمئن نہ ہو کہ کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ اسی نے دیکھا جس کے ہاتھ میں جزا و سزا ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، اس لیے بس اسی کی رضامندی کی فکر رہنا چاہیے، اسی کی ناراضگی سے اندیشہ کرنا چاہیے۔ اس کی طاقت ہر ایک سے غالب ہے، اس لیے ناحق کسی طاقت سے مرعوب نہ ہو، وہ ہر بات پر قادر ہے، اس لیے اپنے ناتوانی سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اس عقیدہ سے ایسی انسانی برادری کی تشکیل ہوتی ہے جس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و مساوات کا احساس رکھتا ہو اور سب ایک نصب العین پر گامزن ہوں، سب اپنی خواہشوں کو مشترک مقصد اور اصول میں دفنا دیں، اصول میں فنا کر دیں، اور سب اپنے واحد حاکم کی رضامندی کی خلوت اور انجمن ہر حالت میں طلبگار رہیں اور کسی وقت قانون کے احترام کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اس جماعت کے افراد میں خودداری ہو تو کسی مادی طاقت کے سامنے سر نہ جھکائیں، بلند حوصلگی ہو کہ کسی دشوار مقصد کو ناممکن نہ سمجھیں، اور اعتماد ہو جیسے کبھی اپنے دل میں یاس کا گزر نہ ہونے دیں۔ یہی وہ عناصر ترقی ہیں جو مرتبہ اقوام کے شایان شان ہیں۔ عادل کے ماتحت یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا قانون جو اس کے تمام کاموں میں جاری ہے وہ عدالت ہے، لہذا وہ بندوں سے بھی انصاف اور عدالت کا طالب ہے۔ اس نے ہمیں ایک امانت دی ہے جس کا نام قوت اختیار ہے، ہمیں اس اختیار کو قانون و عدالت کے مطابق صرف کرنا چاہیے۔ اس عقیدہ سے اس برادری میں جو انسانیت کے حدود میں قائم کی گئی ہے، تبادلہ حقوق اور انصاف و مساوات کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس برادری کے افراد ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کیونکہ یہ ظلم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر دولت و ثروت یا طاقت و اقتدار میں جو فوقیت نظر آتی ہے یہ بالکل وقتی ہے اور عارضی۔ خالق کی نگاہ میں ان سب کے لیے ایک قانون ہے کہ بلندی ان کی کردار سے وابستہ ہے۔ گناہ اگر غریب کرے تو سزا ملے گی اور امیر کرے گا تو سزا پائے گا، وہاں اس کی دولت مندی کچھ کام نہ آ سکے گی، نہ وہ رشوت دے کر اپنے بچاؤ کا سامان نکال سکے گا۔ اسی طرح اچھا کام اگر امیر کرے گا تو جزا پائے گا اور غریب کرے گا تو جزا پائے گا، اس کی غربت اس کی قسم پرسی کا باعث نہ ہوگی۔ اس طرح ہر شخص کو اپنے فرائض کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنے اعمال کی جانچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ افراط اور تفریط، اسراف اور کنجوسی سب ظلم ہے اور ہر چیز میں وسط کا نقطہ عدالت کا مرکز ہے۔ انسانی کمالات کی دنیا اسی اعتدال کے نقطہ پر مبنی ہے۔ خدا کو عادل سمجھنا اس کے اعتدال کی پابندی کا واحد محرک موٹو ہے۔ خدا کو عادل سمجھنا اس اعتدال کی پابندی کا واحد محرک ہے، اور اسی لیے جیسے اعتدال پر قائم رہیں انہیں عادل کہا جاتا ہے، اور سچے مسلمان وہی ہیں جو عدالت کی صفت سے ممتاز ہوں۔ نبوت، اس کے تحت میں حسب ذیل باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسانی جماعت کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے خدا کی جانب سے رہنما اور مصلح مقرر ہوتے رہے ہیں۔
جن کے ذریعے سے ان کو خداوندی احکام پہنچتے رہیں اور انتظام خلق درست ہو۔ ان مصلحین کو جو خدا کی طرف سے احکام پہنچانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور انسانوں کی بہبودی کے لیے جو تعلیمات خدا کی طرف سے کسی معلم کے ذریعہ سے آتے ہیں ان تعلیمات کے مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں، اور وہ رسول کے ذریعہ سے دنیا کو پہنچتے ہیں۔ نمبر 2، انسانی آبادی کا کوئی خطہ اور کوئی طبقہ خدا کی جانب سے رہنمائی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ بعض اقوام اور بعض ممالک کے متعلق ہم کو صحیح علم نہ ہو کہ ان کی سچی رہنمائی خدا کی طرف سے کن اشخاص سے متعلق تھی، لیکن یہ کلیہ بہرحال صحیح ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا کی طرف سے رہنما ضرور قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء یعنی خدا کی طرف سے مقرر شدہ مصلحین عملی حیثیت سے دنیا کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں گناہ گار نہیں ہونا چاہیے اور نہ غلطیوں میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ بھول چوک میں گناہ کا مرتکب ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو ان کے ہاتھوں خلق خدا کے گمراہ ہونے کا اندیشہ پیدا ہوگا، اور ایسے اشخاص کا جن سے یہ اندیشہ ہو خدا کی طرف سے مقرر کیا جانا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، خدا کی طرف سے مقرر شدہ نبی کے پاس کوئی ایسی غیر معمولی مخصوص بات ہونا ضروری ہے جس کو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرے اور کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلہ میں اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ ایسی غیر معمولی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو سچے اور جھوٹے میں کوئی تمیز نہ ہوگی اور ہر شخص نبوت کا دعویٰ آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ نمبر 5، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے باقی ہے قرآن مجید ہے۔ یہ اس زمانہ کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ تھا، اس لیے کہ اس کی فصاحت و بلاغت انسانی طاقت سے بالا تر تھی، اور اب بھی معجزہ ہے اور ہمیشہ معجزہ رہے گا۔ نمبر 6، قرآن خدا کا کلام ہے، یعنی وہ رسول کی ذاتی طاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ان کے دل پر اتارا گیا ہے۔ وہ پورا رسول کے زمانہ ہی میں متفرق طور پر لکھا گیا تھا۔ بعد وفات رسول وہ تمام و کمال کتابی صورت میں جمع ہو گیا، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے اور نہ کمی اور نہ تبدیلی۔ ہاں اس کی ترتیب شان نزول کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 7، شریعت اسلام اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہر زمانہ کے ضروریات کے لیے مکمل حیثیت رکھتی ہے، اس لیے شریعت کے بعد کسی شریعت کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی و رسول کے آنے کا محل رہا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ سب سے آخری رسول ہے، اور خود پیغمبر نے بھی بتلایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت کا عملی تقاضا، رسول خدا احکم الحاکمین، رسول خدا احکم الحاکمین کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے احکام خدا کے احکام ہوتے ہیں، لہذا کسی کو رسول کے مقابلہ میں رائے زنی، عقل آرائی اور طبع آزمائی کا حق نہیں ہے، نہ اس کے فیصلے کے بعد کسی چون و چراں کا موقع۔ اس طرح رسول کے اقتدار کے تحت آپس کی طرفداری، جاہ طلبی، خود غرضی، انانیت، جبروت اور نفسانیت سے پیدا شدہ ہر کشمکش کو جو جماعت کے افتراق کا باعث ہوتی ہے ختم ہو جانا چاہیے، اور اسی میں جماعت کی تنظیم اور ترتیب اور تمام افراد کی فرض شناسی کا راز مضمر ہے۔ امامت، کیونکہ رسول کی زندگی دار دنیا میں محدود ہے اور وہ شریعت جس کی تبلیغ رسول کی زبانی ہوئی ہے اس کی حفاظت اور نیز افراد ملت کی عملی تربیت اور ان کو احکام شریعت کی صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا ایک جانشین ہونا ضروری ہے جو تمام افراد ملت میں
پورے طور پر اس رسول کی شریعت اور تعلیم کی حفاظت کرنے کے قابل ہو۔ یہ جانشین امام ہوتا ہے اور یہی رسول کا واقعی خلیفہ ہوتا ہے۔ اس جانشین کا انتخاب خدا کی جانب سے پیغمبر خدا کے ارشاد پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر رسول کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد عام افراد کو ان کی رائے، خواہش اور مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو مطلق العنانی اور خود غرضی برسر کار آ جائے گی، جس کا نتیجہ افتراق و انتشار و ابتری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح جو شیرازہ پیغمبر خدا کی اطاعت مطلقہ کی بنا پر جمع ہوا تھا وہ بکھر جائے گا۔ امامت منصوصہ کا عقیدہ اس اجتماعی انتشار کا سد باب ہے۔ اس کے تحت میں حسب ذیل امور ہیں۔ نمبر 1، رسول کے بعد بھی خداوندی قانون پر دنیا کو چلانے کے لیے مرکز موجود رہتا ہے۔ نمبر 2، یہ مرکز ایسا ہوگا جو خود قانون پر عمل کا بہترین نمونہ ہو، اس لیے اسے بھی گناہوں اور خطاؤں سے بری ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کے ہاتھوں خلق خدا کی گمراہی کا امکان ہوگا اور مفاد امامت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اسلام کسی شہنشاہیت کی بنیاد قائم نہیں کرتا، بلکہ انسانیت کا نظام بناتا ہے اور ایک قوم کی تشکیل کرتا ہے جو انسانیت کا صحیح نمونہ ہو، اور اس نظام انسانیت کے لیے ایک محافظ قرار دیتا ہے جو تمام انسانوں کا واحد مرکز ہو۔ یہ اپنے زمانہ میں رسول ہیں اور رسول کے بعد ان کے نامزد کردہ جانشین، نومینیٹڈ جانشین یعنی امام، اور اگر امام براہ راست رہنمائی کے لیے سامنے نہ ہو تو ایسے افراد جو ان کے تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ مطلع اور عامل ہوں۔ نمبر 4، امام کے مقابلے میں کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے، اور جو حکومت اس طرح کی قائم ہو وہ حکومت غیر شرعی ہوگی۔ نمبر 5، نظریہ امامت میں صرف قرابت یعنی رسول سے رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اصل معیار صفات کی بلندی اور اس کے لحاظ سے خالق کی جانب سے بحیثیت جانشین رسول نامزد ہونا ہے۔ اور اسی لیے محبت اہل بیت رسول جو نجات آخرت کے لیے ضروری ہے اور بغیر اس کے انسان با ایمان نہیں سمجھا جا سکتا، یہ انہی ہستیوں کی محبت ہے جو اپنے کردار کے لحاظ سے معصوم ہیں اور جنہیں خالق کی طرف سے ہدایت خلق اور نیابت رسول کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ نمبر 6، کیونکہ ہدایت خلق اور حفاظت شریعت کا کام مستقل طور پر قائم ہے، اس لیے اس سلسلہ کی کسی فرد کا آخری عمر زمانہ تک موجود رہنا ضروری ہے، اور جب کہ وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اسے پردہ غیبت میں باقی اور برقرار اور اپنے طور پر برسر کار ماننا ضروری ہے۔ معاد، اس کے تحت میں حسب ذیل امور ہیں۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے بندوں کو ان کے اچھے اور برے افعال کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ جو اچھے کام کریں انہیں جزا اور جو برے کام کریں انہیں سزا ملے گی، اس لیے کہ خدا عادل ہے اور عدالت کا تقاضا یہی ہے۔ نمبر 2، جزا و سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس دن سب مرنے والے دوبارہ زندہ ہوں گے تاکہ انہیں جزا و سزا عطا کی جائے۔ نمبر 3، جزا یعنی اچھے کاموں پر جو انعام کا اعلان ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، لیکن گناہوں پر سزا کا جو اعلان ہے وہ صرف استحقاق کا پتہ دیتا ہے، یعنی یہ شخص سزا کے قابل ہے، لیکن عفو و کرم کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ خدا اس سے درگزر کر دے۔ اس کا نام مغفرت ذنوب یعنی گناہوں کی بخشش ہے۔ نمبر 4، ان گناہوں کی بخشش کبھی رسول یا ائمہ دین کے بارگاہ الہی میں عرضداشت سے ہوتی ہے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اصول دین کا خلاصہ یا اصل جوہر، مذکورہ والا اصول دین کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کو مان کر ایک ایسی قوم کی تشکیل ہوتی ہے جو خدا کی بادشاہت کو تسلیم کریں اور اسی کے ماتحت اس کے مقرر کردہ حاکم یعنی رسول اور اس کے نائبین یعنی اولو الامر یعنی ائمہ معصومین کے احکام پر وفاداری کے ساتھ عمل کریں، خالق کی عظمت کے مقابلے میں کسی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہ ہو اور اس طرح کسی باطل اقتدار کے بیعت کے لیے تیار نہ ہو، اور اقتدار الہی کے مقابلے میں خود اپنے ذاتی اختیار
اور خود رائی سے کبھی کام نہ لے اور اس کے مقرر کردہ مرکز سے منحرف نہ ہو، اسی کا نام ہے شیعت، اور یہی ہے حقیقت اسلام۔ اصول دین کے نمایاں پہلو یہ ہیں: خالق کی ذات کو اس کے شایان شان کمال کے ساتھ ماننا، اس کا نام توحید ہے۔ خالق کے افعال کو اس کے شایان شان حکیمانہ رفعت کے ساتھ ماننا، یہ عادل ہے۔ رہنمایان دین کو جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں کامل طور پر کردار کے ہر پستی سے اونچا ماننا، جس کا نام عصمت ہے، یہ نبوت کا لازمی جز ہے۔ خالق کی طرف کے رہنمائی کے نظام کو تا قیامت باقی ماننا اور حکومت الہیہ کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ قبول کرنا، اس کا نام امامت ہے۔ نمبر 5، جزا و سزا کے لیے اس دور زندگی کے اختتام کے بعد ایک دوسرے دور حیات کو تسلیم کرنا، اسے معاد کہتے ہیں۔ مسیحا آڈیو بکس کے سامعین و سامعات، پیش خدمت ہے نیا عنوان: مذہب شیعہ کے خصوصیات عقائد کے لحاظ سے۔ نمبر 1، تنزیہ خالق، یعنی خداوند عالم کے کمال ذات کے خلاف کسی طرح کے بھی نقص، کسی طرح کی بھی جسمانیت، کسی طرح کی بھی مشابہت کو غیر کے ساتھ گوارا نہ کرنا۔ اسی بنا پر دنیا یا آخرت کسی عالم میں بھی وہ جسمانی آنکھ سے خالق کے دیدار کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کے لیے ذات کے علاوہ صفات نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ذات اپنے کمال میں صفات کی محتاج قرار پاتی ہے۔ ذات خالق کے سوا کسی قدیم کا تصور نہیں کرتے۔ مثلا اگر ذات کے علاوہ اس کے کلام کو بھی قدیم سمجھا جائے یا مزید 8 صفتوں کو قدیم سمجھا جائے تو صفت قدم میں ذات الہی کے شریک دوسرے امور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس طرح تمام ادیان عالم میں دین اسلام میں توحید سب سے زیادہ مکمل ہے، اسی طرح تمام فرق اسلامیہ میں شیعی مذہب کی توحید سب سے زیادہ خالص ہے۔ نمبر 2، عدل الہی کو پورے اس کے تقاضوں کے ساتھ تسلیم کرنا۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کے افعال میں کوئی غلط کام، کوئی لغو کام اور کوئی برا کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، شیعہ حق کو طاقت، رائٹ از مائٹ مانتے ہیں، اتنی ہماگیری کے ساتھ کہ خالق کے افعال میں بھی سوا حقانیت اور انصاف کے کسی دوسرے تصور کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خیال کہ وہ قادر مطلق ہے، لہذا اس پر کوئی پابندی نہیں، نتیجہ ہے طاقت کو حق سمجھنے کا، جو شہنشاہان خود مختار کی مطلق العنانی کا سنگ بنیاد ہے۔ شیعہ اس تصور کے شروع سے آخر تک خلاف ہیں۔ نمبر 4، شیعہ تقدیر یا مشیت الہی کے کسی ایسے تصور کو درست نہیں جانتے جو ظالموں اور بدکاروں سے ان کے افعال کی ذمہ داری کو سلب کر دے۔ اس طرح نہ خالق کے افعال میں شرکا تصور رکھتے ہیں اور نہ دنیا میں کسی شر کے وقوع میں اس کے ارادہ اور عمل کی کار فرمائی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی سے ظلم اور ظالموں سے نفرت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور یہی صحیح معنوں میں اصول تبرہ کا سنگ بنیاد ہے۔ نمبر 5، شیعہ حسن و قبح، اچھائی اور برائی کو عقلی جانتے ہیں، یعنی شریعت کے احکام سے قطع نظر کرتے ہوئے بجائے خود بھی افعال میں اچھائی اور برائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کے پہلوؤں تک ہمارا ذہن نہ پہنچ سکے، مگر ذاتاً ان میں اچھائی یا برائی ہے ضرور، اور اسی اچھائی یا برائی کی بنا پر شریعت میں حلال اور حرام کے احکام نافذ ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اندھا دھند جس چیز کو خالق نے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام کر دیا۔ شیعی مذہب کے اس اصول کی بنا پر عقل انسانی کے لیے شرعی احکام کے فلسفہ تشریع پر غور و خوض کی راہیں کھلتی ہیں اور انسانی بصیرت کو جلا ہوتی ہے۔ شیعہ حکومت الہی۔ نمبر 6، شیعہ حکومت الہیہ کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ تسلیم کرنے کے حامی ہیں۔ اسلام کے معنی ایک سر نہادن بطاعت کے ہیں اور دوسرے سپردن کے۔ دونوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں انسان کا خود ارادی، خواہ شخصی ہو یا جمہوری، کوئی چیز نہیں ہے۔ حاکم مطلق صرف اللہ ہے، اور جسے وہ اپنا نائب بنائے صرف اس کی اطاعت انسان پر فرض ہے۔
اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا حق کے حکومت نہیں رکھتا، اور جو حکومت اس کے مقابلے پر قائم ہو وہ ناجائز ہے۔ شیعہ نمبر 7، شیعہ تعلیمات اسلامی اور کتاب و سنت کے علم کے لیے اس مرکز سے وابستہ ہیں جو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا تھا۔ کبھی اس طرح کے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کبھی فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جیسے الگ ہوا وہ غرق ہوا۔ کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو علم کا طلبگار ہو اسے دروازہ پر آنا چاہیے۔ فرقہ شیعہ نے رسول اللہ کے بعد جس طرح حکومت کا حقدار صرف انہی کو سمجھا جن کے لیے خدا و رسول کا اعلان ہو چکا تھا، اسی طرح دینی تعلیمات کے باب میں بھی صرف انہی کی رہنمائی قبول کی، اور وہ انہیں ارشادات کو دینی تعلیم کا سرچشمہ مانتے ہیں جو قرآن، حدیث رسول اور ان اہل بیت معصومین علیہ السلام سے پہنچے ہوں، جنہیں پیغمبر نے اپنے علوم کا ورثہ دار بنایا اور بتایا تھا۔ اسلام کے عملی ارکان اور احکام شرعی، قانون الہی کے تحت میں کچھ فرائض مقرر ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی درستی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے جو بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں وہ ارکان اسلام کہے گئے ہیں، جنہیں عام طور پر فروع دین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اصول عقائد کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو شاخوں کو درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بغیر ان پر عمل کے اسلام کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ قانون الہی کو مذہب کی زبان میں شریعت کہتے ہیں، اور جو اس قانون کے تقاضے ہوں انہیں احکام شرعی کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین، وہ شرعی احکام جو تمام مسلمانوں میں اس طرح تعلیم شدہ ہیں کہ بچہ بچہ انہیں جانتا ہے، انہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا واجب ہونا، شراب، زنا اور سود خواری کا حرام ہونا، بلکہ نماز کی کچھ شرائط اور کچھ کیفیات، مثلا نماز کے لیے طہارت کا ضروری ہونا، قبلہ، شب و روز کے واجب نمازوں کی تعداد، ان کی رکعتیں اور قیام و قعود اور رکوع اور سجود کا جزء نماز ہونا وغیرہ، یہ بھی ضروریات دین میں داخل ہیں جن کا منکر کافر ہے۔ اس طرح اگر فہرست ضروریات دین کے مرتب کی جائے تو وہ کافی بسیط ہوگی۔ احکام شرع کے ماخذ، احکام شرع حاصل کرنے کے 4 ذریعے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور عقل۔ نمبر 1، قرآن، اس میں جن آیات کے معنی ظاہر ہیں انہیں خود سمجھ کر عمل کرنا فرض ہے، اور جن کے معنی مجمل یا مبہم ہیں ان کی شرح کو احادیث معصومین سے معلوم کرنا چاہیے۔ اٹکل پچوان، اٹکل پچو ان آیتوں میں رائے زنی کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، حدیث، یعنی رسول اللہ آپ کے جانشین جو امام تھے ان کے اقوال و افعال۔ حدیث یعنی رسول اللہ اور آپ کے جانشین جو امام تھے ان کے اقوال و افعال۔ نمبر 3، اجماع، اس میں عام اشخاص کا کسی بات پر متفق ہونا کوئی چیز نہیں جب تک کسی ذریعہ سے یہ یقین نہ ہو جائے کہ امام بھی ان سے متفق ہیں، اس کا موجودہ زمانے میں حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ نمبر 4، عقل، یقینی طور پر جو عقل کے فیصلے ہوں، جیسے امانت داری کا مستحسن ہونا، خیانت کا فعل قبیح ہونا، یہ فیصلے عقل کے بھی مستند ہیں، مگر قیاس یعنی ایک چیز کے شرعی حکم سے دوسری چیز کے شرعی حکم کا صرف گمان کی بنا پر اپنے دل سے نکالنا، یہ ہمارے نزدیک بے اصل ہے اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اصول عملیہ،
جس چیز کے بارے میں مذکورہ ماخذوں سے کوئی علم حاصل نہ ہو سکے اور اس میں شک ہو اسے کیا سمجھا جائے اور عملاً کیا کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط جو مذکورہ بالا ماخذوں اور سورسز سے ہی حاصل ہوئے ہیں اصول عملیہ کہلاتے ہیں۔ یہ چار ہیں: استصحاب، کنونشن، یعنی جو بات پہلے ہو اسے باقی سمجھا جائے جب تک کہ اس میں تبدیلی کے وقوع کا علم نہ ہو۔ نمبر 2، براعت، نان کنپلشن، یعنی جس شے کے متعلق شرع کی جانب سے فعل یا ترک کی پابندی ثابت نہ ہو اسے جائز سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، احتیاط، پریکاشن، یعنی جب شرع کی جانب سے وجوب یا حرمت، واجب یا حرام ہونے کی پابندی عائد ہونا ثابت ہو مگر پتہ نہ ہو کہ کیا واجب ہے یا کیا حرام ہے، یا اس پابندی کے ادا کرنے کے طریقہ میں شک ہو تو ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یقینی طور پر انسان بری و ذمہ ہو جائے اور حکم مولا کی تعمیل یقینی طور پر ہو جائے۔ نمبر 4، تخییر، آپشن، جبکہ فعل یا ترک کی پابندی عائد ہونے کا یقین ہو مگر تعین کے ساتھ معلوم نہ ہو اور احتیاط کی کوئی صورت ہو ہی نہ تو کسی بھی ایک پہلو پر عمل کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ تمام قاعدے جیسا کہ کہا گیا تابع ذات یا خود ساختہ سیلف سٹائلڈ نہیں ہیں بلکہ انہیں شرع کے ماخذوں سے ثابت کیا گیا ہے، لہذا ان پر عمل در حقیقت انہی شرعی دلائل پر عمل ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اجتہاد و تقلید، مذکورہ بالا ماخذوں میں اور ان سے مستفاد اصول و قواعد سے احکام شرعیہ کو سمجھنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے، نہ کہ دل بخواہ احکام تراشنے کا، اور جو لوگ اس طرح احکام کو خود سمجھ سکیں وہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور جو اتنی قابلیت نہیں رکھتے کہ وہ خود اس طرح احکام کو سمجھ سکتے ہوں تو ان کے لیے صحیح طریقہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اپنے بھروسے کے مجتہد کی طرف رجوع کریں اور اس سے مسائل کو دریافت کر کے ان پر عمل کریں۔ اس کا نام تقلید ہے۔ وہ کوئی پیری مریدی کی طرح کی چیز نہیں ہے، اس لیے نہ مجتہد سے بیعت کرنا ہوتی ہے اور نہ کسی رسم کے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ مجتہد کو اطلاع تک دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کا مقلد ہوتا ہوں۔ وہ بس مابین جو خود و خدا احکام الہی پر عمل کرنے کا ایک امکانی ذریعہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ نماز اور اس کے لیے ضروری چیز طہارت، عملی ارکان میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ نجاسات، طہارت کے لیے سب سے پہلے ضرورت نجاستوں سے علیحدہ رہنے کی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون وغیرہ۔ ان میں سے اکثر چیزوں سے آلودگی طبی حیثیت سے بھی امراض کا سبب ہے، لیکن اس نجاست میں اصل دار و مدار حکم شرع پر ہے۔ اس حکم شرعی کا باعث یہ طبی مضرت بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات دوسری مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے نفرت پیدا کرنا یا ایسے لوگوں کے میل جول سے روکنا جن سے انسان کے لیے دینی حیثیت سے خطرہ ہے۔ ایک ضمنی مقصد ان تمام چیزوں سے علیحدہ رہنے میں صفائی بھی ہے، مگر اصل مقصد صرف صفائی نہیں ہے۔ چنانچہ ان نجاسات میں علاوہ ان گندی چیزوں کا جیسے پیشاب، پخانہ وغیرہ ایک نشہ دار سیال چیز یعنی شراب وغیرہ بھی ہے۔ اس کی نجاست بظاہر اس کی حرمت کو طاقت پہنچانے کے لیے ہے تاکہ انسان اس سے متنفر ہو کہ رغبت نہ کرے۔ فعل حرام کی وجہ سے جنابت میں مبتلا ہونے والے کا پسینہ بھی نجس قرار دیا گیا ہے، جس سے اس فعل شنیع کی برائی کا ذہن نشین کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طرح غیر مسلمین کی نجاست کا حکم جو فقہ جعفری کے مخصوصات میں سے ہے، یہ عقائد کفریہ سے ذہن کو دور کرنے کا ایک قوی ذریعہ ہے جس کی پابندی تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے روح سے قطعی طور پر ضروری ہے۔ مطہرات، پاک کرنے والی چیزیں، جب کوئی شے مذکورہ بالا نجاستوں سے نجس ہو جائے
تو اس کے پاک کرنے کے لیے سب سے اہم شے پانی ہے۔ یہ عارضی نجاست رکھنے والی ہر شے کا مطہر ہے۔ دوسرے زمین، اس کے ذریعے جوتوں کے تلے، ننگے پیر چلنے والوں کے پیروں کے تلوے، گاڑیوں کے پہیے وغیرہ، غرض ہر ایسی چیز جو عموماً زمین پر چلتی ہے اس نجاست سے جو اسی نقل و حرکت میں نجس مقامات پر چلنے سے پیدا ہو، پھر اسی نقل و حرکت کے ذریعہ میں خود بخود پاک ہوتی رہتی ہے۔ تیسرے آفتاب، اس کے ذریعے سے غیر منقولہ اموویبل چیزیں جیسے دیوار، در، درخت اور میوہ جو درخت پر ہو وہ اگر بحالت طری نجس ہوں تو دھوپ سے خشک ہو کر پاک ہو جائیں گے۔ یہ مطہرات وہ ہیں جن سے عارضی نجاستیں دور ہوتی ہیں، اور جو اصلی نجاست ہے جیسے پاخانہ، خون، کتا، سور اور کافر وغیرہ، اس کی اگر نوعیت بالکل بدل جائے، اس طرح کہ وہ پہلی شے باقی ہی نہ رہے، جیسے جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک زار میں گر کر نمک ہو جائے، تو اب جو شے وجود میں آئی ہے وہ پاک سمجھی جائے گی۔ اسی طرح کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اب نجاست کفر اس کی ختم ہو گئی اور وہ مسلمان ہو کر طاہر ہو گیا۔ وہ سیال فلوئڈ چیز جو بغیر کسی قید و اضافت کے پانی نہیں کہی جا سکتی، آب مضاف کہلاتی ہے، اس سے کوئی شے پاک نہیں ہو سکتی، اور وہ ذرا سی بھی نجاست کے پڑ جانے سے فوراً نجس ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی زیادہ ہو۔ لیکن آب مطلق یعنی جو حقیقی معنی میں پانی ہو، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آب جاری یعنی جس کا کوئی خزانہ ہے، جس سے اس کا اتصال ہے، خواہ قدرتی ہو جیسے دریا، چشمہ اور کنواں وغیرہ، یا بنایا ہوا ہو جیسے نل کا پانی جو بڑی بڑی ٹنکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پانی جب تک برس رہا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ یہ قسم پانی کی نجاست کے اتصال سے اس وقت تک نجس نہیں ہوتی جب تک نجاست سے بو، رنگ یا مزہ اس کا بدل نہ جائے، اور اگر تبدیل ہو جائے تو وہ اس وقت تک نجس رہے گا جب تک کہ وہ تبدیلی باقی ہے، اور جب وہ تبدیلی ختم ہو جائے تو پانی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ دوسرے آب کثیر یعنی ٹھہرا ہوا پانی جو کور بھر ہو یا اس سے زیادہ، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، لیکن اگر یہ تبدیلی ہو جائے تو پھر وہ خود سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ زوال تغیر کے علاوہ ایک کور پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔ تیسرے آب قلیل یعنی کور سے کم پانی، یہ ایک قطرہ نجاست سے بھی نجس ہو جائے گا، اور پاک اسی صورت سے ہو سکے گا کہ ایک کور پانی سے اس کا اتصال ہو۔ نماز میں جسم کا نجاست سے پاک ہونا لازم ہے، اور لباس کا بھی ایسے چھوٹے لباس کے سوا ایسے چھوٹے لباس کے جیسے ازار بند وغیرہ، جیسے مرد کے لیے جتنا ستر نماز میں ضروری ہو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سجدہ گاہ یعنی پیشانی کے رکھنے کی جگہ کو طاہر ہونا لازم ہے۔ طہارت شرعیہ یعنی رفع حدث۔ حدث ایک قسم کی اندرونی نجاست کا نام ہے۔ اس کے لیے سابقہ نجاستوں سے پاک ہونے کے علاوہ غسل یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس حدث کو دور کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہو اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جس کے دور کرنے کے لیے وضو لازم ہوتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے غسل یا وضو ممکن نہ ہو تو دونوں صورتوں میں تیمم لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ عام حالات میں زیادہ تر نماز وضو سے ہوتی ہے، لہذا پہلے اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ وضو، اگر پیشاب، پخانہ وغیرہ ہوا ہو یا ہو چکا ہو اور ایسا کوئی امر نہ ہو جس سے غسل واجب ہوتا ہے تو اب نماز کا وقت آنے پر وضو واجب ہوگا۔ اگر پیشاب، پخانہ وغیرہ ہوا ہو یا ہو چکا ہو اور ایسا کوئی امر نہ ہو جس سے غسل واجب ہوتا ہے تو اب نماز کا وقت آنے پر وضو واجب ہوگا۔ وضو کی ترکیب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا گٹوں تک۔ اس میں صاف پیروں کا ذکر سر کے بعد مسح کے تحت میں ہوا ہے، اس سے پیروں کا مسح کیا جانا ہی ثابت ہے،
جس پر فرقہ شیعہ کا عمل ہے۔ غسل غسل جو واجب ہے وہ کچھ مرد و عورت میں مشترک کامن ہے اور کچھ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جو مشترک ہیں وہ جنابت، غسل اموات اور غسل مس میت ہے، اور جو عورتوں سے خاص ہیں وہ حیض و استحاضہ و نفاس ہیں۔ ترکیب غسل کی سب میں ایک ہے کہ اگر حوض، نہر یا تالاب وغیرہ موجود ہو تو غسل ارتماسی ہو سکتا ہے کہ نیت کے ساتھ ایک دم غوطہ لگا لے، نہیں تو ترتیبی کرے، اور وہ اس طرح کے نیت کے ساتھ پہلے سر گردن کو دھوئے، پھر دایاں حصہ جسم کا، پھر بایاں حصہ جو اعضاء وسط میں ہیں اور ایک ہیں جیسے ناف وغیرہ، انہیں دونوں طرف کے دھونے میں ملا لیں۔ ان میں سے ایک یعنی غسل مسمیت کا وجوب فقہ جعفری سے مخصوص ہے، یعنی جب روح جسم سے نکلنے کے بعد جسم سرد ہو جائے اور ابھی غسل میت نہ ہوا ہو تو جو شخص اس دوران میں اس کو چھوئے اس پر غسل واجب ہوگا۔ اسے فقہ اہل سنت میں واجب نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ احادیث میں وہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ نماز کے دیگر شرائط: ستر عورتین، دونوں شرمگاہوں کو چھپانا۔ یہ شرط مرد اور عورت سب کے لیے ہے، لیکن عورت کے لیے اس کے علاوہ سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے باقی تمام جسم کا چھپانا بھی لازم ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ لباس خالص ریشم کا نہ ہو، نیز سونے کی کوئی چیز بطور زینت پہننا ناجائز ہے۔ عورت کے لیے یہ دونوں پابندیاں نہیں ہیں، بے شک ایک یہ پابندی سب کے لیے ہے کہ غیر مأکول اللحم، حرام گوشت جانور کا کوئی جز لباس سے متصل نہ ہو اور لباس غصبی نہ ہو۔ قبلہ یعنی کعبہ کی سمت رخ ہونا، یہ نماز فریضہ میں بلا شبہ واجب و لازم ہے، یہ بلا شبہ واجب و لازم ہے، اور اس میں فرق اسلامیہ کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ نماز واجب کے اقسام: نماز کے اصل شرع میں جو قسمیں واجب ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نماز پنجگانہ جو ہر شب روز میں ہے، اور ہفتے کی ایک نماز جمعہ، اور سال کی ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں، اور خاص حالات سے متعلق نماز آیات جو چاند گرہن، سورج گرہن اور زلزلہ وغیرہ میں ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کا وجوب عینی، اور اسی طرح نماز عیدین کا وجوب فقہ جعفری کے روح سے مشروط ہے، اس امر کے ساتھ کہ امام معصوم کی قیادت میں وہ ادا ہو۔ اگر امام معصوم کی قیادت میں نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ کو ہمارے اکثر علماء واجب تخییر سمجھتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن اختیار ہے کہ ظہر ادا کرے یا جمعہ ادا کرے، بشرطے کہ جماعت کے ساتھ ہو سکے، ورنہ ظہر پڑھنا معیناً لازم ہے کیونکہ جمعہ فرادہ طور پر نہیں ہو سکتا۔ عیدین امام معصوم کی قیادت نہ ہونے کی صورت میں بس مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اسے فرادہ اور جماعت دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ ترکیب نماز: نماز کی ترکیب قرآن مجید میں تو ہے نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوئی ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ اس طرح نماز پڑھا کرو، اور رسول کے عمل کو صحیح طور پر ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام جیسا بتا سکتے ہیں، دوسرے اجنبی افراد نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ شیعہ نماز کے اسی طریقہ پر قائم ہیں جو اہل بیت طاہرین سے ثابت ہے، جس کے امتیازی خصوصیات میں یہ ہے کہ نماز کے قیام میں ہاتھ کھلے رہیں۔ امام مالک جو مدینہ منورہ یعنی وطن رسول کے باشندے ہونے کی وجہ سے سیرت رسول سے بنسبت بیرونی علماء کے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ چنانچہ اہل سنت میں سے بھی مالکی حضرات عموماً ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ حمد اور دوسرے سوروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی جز ہے، جسے بآواز بلند کہنا بہتر ہے۔
اس میں امام شافعی اور ان کے تابعین شیعوں سے متفق ہیں۔ اس کے علاوہ سجدے میں یہ پابندی ہے کہ زمین یا نباتات زمین ہی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کھانے اور پہننے کی چیز نہ ہو۔ آسانی کے لیے سجدہ گاہ رکھی جاتی ہے تاکہ کسی وقت دقت نہ ہو۔ احادیث اہل سنت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کی جو کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ حالت سفر میں ہر 4 رکعات والی نماز 2 رکعات ہو جائے گی، اسے قصر کہتے ہیں۔ قصر کا حکم قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے۔ نیز حالت سفر میں روزے کو ترک کر کے کسی اور زمانہ میں اس کی قضاء کا حکم بھی قرآن سے ثابت ہے، جس پر فرقہ شیعہ کا عمل ہے۔ نماز جماعت، نماز کا باجماعت ہونا افضل ہے اور اس کا ثواب عظیم ہے، مگر شیعہ ہر کس و ناقص کی اقتداء میں نماز درست نہیں سمجھتے، بلکہ جماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے پیچھے نماز پڑھے وہ عادل ہو۔ عادل کے معنی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے کلیتاً پورے طور سے پرہیز رکھتا ہو اور صغیرہ گناہ پر بھی اصرار نہ ہو یا پھر نہ کرتا ہو، یعنی اگر ہوتا ہو تو اتفاق سے عمل میں آتا ہو، اس کا خوگر نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایسی باتوں سے پرہیز کرے جو عام طور پر انگشت نمائی آبجیکشن کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ باتیں خلاف مروت کہلاتی ہیں۔ نماز جماعت میں فقہ جعفری میں کچھ اور شرطیں بھی ہیں، مثلا یہ کہ امام اور مأموم کے بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ حائل نہ ہو، ورنہ اقتداء درست نہ ہوگی، بلکہ اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ امام کو دیکھ رہا ہو یا ایسے شخص کو جو امام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر امام اوپر اور مأموم نیچے ہو، یعنی درمیان میں 2 ایک سیڑھیاں ہوں، تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ روزہ، سال کے ایک مہینے میں جو ماہ رمضان ہے، شروع سے آخر تک ہر دن طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ واجب ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان اصل حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روزہ میں جن چیزوں کو ترک کرنا لازم ہے جنہیں مفطرات صوم کہتے ہیں، ان میں بھی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، مگر فقہ جعفری میں صرف سورج کا نگاہ سے چھپ جانا افطار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جب مشرق کی طرف کی سرخی دور ہو کر ذرا سیاہی چھا جائے اس وقت روزہ کھلنا چاہیے۔ قرآن مجید میں روزہ کی حد یہ بتائی گئی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، یعنی روزہ کو رات تک پورا کرو، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ صرف سورج کے آنکھ سے چھپ جانے پر رات کا اطلاق کسی طرح نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ، قرآن میں زکوٰۃ کا اکثر جگہ صلاۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر رکھا رہے۔ اس کے احکام میں فرق اسلامیہ کے درمیان بظاہر کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ خمس، حقوق مالیہ میں زکوٰۃ کے علاوہ خمس کے متعلق قرآن مجید میں نص صریح موجود ہے۔ وما غنمتم من شیء فأن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو کچھ بطور مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں 5واں حصہ خدا اور رسول اور مخصوص صاحبان قرابت اور یتیموں، مسکینوں اور اپنے وطن سے دور افتادہ اور پریشان حال آدمیوں کا ہے۔ اس نص کے بعد یہ تو گنجائش نکل سکتی تھی کہ ما غنمتم کی تشریح کے ماتحت ان اموال کے تعین میں اختلاف ہوتا جن میں خمس واجب ہے، چنانچہ علماء شیعہ کے درمیان اس بارے میں کسی حد تک اختلاف ہے، مگر اصل حکم خمس کو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہونا چاہیے تھا، مگر صورت واقعہ یہ ہے کہ صرف فقہ جعفری کے پیرووں میں یہ حکم قرآنی آج تک باقی سمجھا گیا ہے اور شریعت کے پابند افراد اس پر عامل ہیں،
باقی فقہ کے دوسرے مکاتب خیال میں خمس کو احکام شریعت سے خارج کر دیا گیا ہے، جس کا کوئی جواز از روئے قرآن نہیں نکلتا۔ یہ ایک اور حیرتناک بات ہے کہ سادات آل رسول کے لیے دو خصوصی حکم از روئے شریعت ثابت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر سادات کی ان پر حرام ہے، اور دوسرے یہ کہ خمس میں ان کا حق ہے۔ پہلا حکم ظاہری طور پر قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن شیعوں کو چھوڑ کر دوسرے مسلمانوں میں پہلا حکم تو مسلماً باقی رہا جو سادات کے زکوٰۃ سے ممنوع ہونے کا تھا، اور دوسرا جو سادات کو خمس کے ملنے سے متعلق تھا فقہ اسلامی سے خارج کر دیا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ حج۔ زندگی میں ایک بار بشرط استطاعت حج ہر مسلمان پر فریضہ لازم ہے، جس پر عام فرق اسلامیہ کے ساتھ فرقہ شیعہ کا بھی ایمان ہے، مگر خاص مسئلہ جو از روئے قرآن ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو خانہ کعبہ کے باشندے نہ ہوں دور سے جائیں، حج تمتع لازم ہے، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھیں اور پھر عمرہ کے احکام پورے کرنے کے بعد اس احرام کو ختم کر دیں، اور دوبارہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر عرفات جائیں اور مناسک حج بجا لائیں۔ اسے فرقہ شیعہ کے علاوہ دوسرے مسلمان ممنوع تو نہیں سمجھتے، مگر اسے ضروری و لازمی نہیں جانتے۔ شیعہ بمطابعت قرآن باہر سے جانے والوں کے لیے اس کو تعین کے ساتھ لازم سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ احرام کی کچھ پابندیاں مرد کے لیے فقہ جعفری میں زیادہ ہیں، مثلا بحالت رفتار سر پر سایہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سب پابندیاں رسول و آل رسول کے احکام کی بنا پر ثابت ہیں، جن پر عمل کرنا شیعوں کے یہاں ضروری ہے۔ جہاد یعنی نصرت دین میں تلوار یا دوسرے خون ریز اسلحہ کے ذریعہ سے مقابلہ کرنا، اس میں پیش قدمی کرنا شیعی فقہ کی روح سے بغیر معصوم کے سربراہی یا اجازت خاص کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جان دینا شہادت اسی وقت قرار پا سکتا ہے جب فی سبیل اللہ ہو، اور فی سبیل اللہ یعنی رضا الہی کے صحیح معیار کی شناخت یقینی طور پر معصوم ہی کی نگاہ کر سکتی ہے۔ ہاں جب کوئی حملہ آور ہو تو دفاعی طور پر جنگ کرنا بہر صورت درست ہے۔ والسلام علینا کی عفی عنہ 3 جمادی الثانی 1388 ہجری علی گڑھ۔ محترم سامعین و سامعات، اس کتاب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس کتاب کے متعلق آپ نے کیا سیکھا اور اس کتاب پر آپ کا تبصرہ کیا ہے وہ ضرور کمنٹس میں ظاہر کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خیر دنیا و آخرت نصیب فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، پیش خدمت ہوں گے ایک اور نئی ریکارڈنگ کے ساتھ، ایک اور آڈیو کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔